السلام علیکم رسپیکٹڈ ویورز، نالج پیز میں خوش آمدید۔ رسپیکٹڈ ویورز، کلاس 7 جنرل سائنس کے پارٹ 1 میں ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ 50 MCQs ڈسکس کیے تھے اور آج ہم پارٹ 2 میں 50 مزید MCQs ڈسکس کریں گے۔ رسپیکٹڈ ویورز، آپ لوگوں کی تیاری کے لیے ہم نے تمام ٹیکسٹ بک سے اہم پوائنٹس اکٹھے کیے ہیں جن پر ہم نے MCQs بنا کر پراپر ایکسپلین بھی کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اس لیے پی ایس ٹی، سی ٹی، پی ای ٹی اور ڈی ایم کی تیاری کرنے والے یہ ویڈیوز لازمی دیکھیے۔ رسپیکٹڈ ویورز، تمام ویڈیوز کے لنکس ڈسکرپشنز میں دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ چینل پر الگ پلے لسٹ بھی اویلیبل ہے، آپ لوگ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ویورز، ٹائم بہت قیمتی ہے، اس لیے دیر کیے بغیر چلتے ہیں پارٹ 2 کی طرف۔ کویسچن نمبر فرسٹ ہے، وٹ پرسنٹیج آف بلڈ والیوم از میڈ اپ آف ریڈ بلڈ سیلز؟ خون کے حجم کے کتنے فیصد حصہ سرخ خون کے خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی 44%۔ خون کے والیوم کا تقریباً 44% حصہ سرخ خون کے خلیوں یعنی RBC پر مشتمل ہوتا ہے جو پیپڑوں سے جسم کے مختلف حصوں تک آکسیجن پہنچاتے ہیں۔ کویسچن نمبر 2 ہے، which components are found in blood؟ خون میں کون سے اجزاء پائے جاتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن سی RBC، WBC اینڈ پلیٹلیٹس۔ RBC یعنی ریڈ بلڈ سیلز آکسیجن پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ WBC یعنی وائٹ بلڈ سیلز بیماریوں سے لڑنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ پلیٹلیٹس خون کے جمنے میں مدد دیتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، what is the shape of red blood cells؟ سرخ خون کے خلیوں کی شکل کیا ہوتی ہے؟ آنسر ہے آپشن بی راؤنڈ اینڈ فلیٹ ڈسک شیپڈ۔ سرخ خون کے خلیے یعنی RBC گول اور چپٹے یعنی راؤنڈ، فلیٹ اینڈ ڈسک شیپڈ ہوتے ہیں جن کا درمیانی حصہ اندر کو دھنسا ہوتا ہے تاکہ آکسیجن کو مؤثر طریقے سے لے جا سکے۔ کویسچن نمبر 4 ہے، what is the function of platelets؟ پلیٹلیٹس کا کام کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی فارم بلڈ کلاٹس۔ پلیٹلیٹس چھوٹے خلیاتی ذرات ہوتے ہیں جو زخم کی جگہ پر جمع ہو کر بلڈ کو کلاٹ کرتے ہیں تاکہ زیادہ خون بہنے سے بچایا جا سکے۔ کویسچن نمبر 5 ہے، what is the role of white blood cells؟ سفید خون کے خلیے کیا کام کرتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن سی پروٹیکٹ باڈی فرام جرمز۔ WBC جسم کے ڈیفینڈرز یعنی محافظ ہوتے ہیں، یہ جراثیم اور بیماریوں کو پہچان کر انہیں ختم کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 6 ہے، what does a deficiency of RBC cause؟ RBC کی کمی کس بیماری کا سبب بنتی ہے؟ آنسر ہے آپشن بی انیمیا۔ RBC کی کمی کی وجہ سے خون میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے جس سے انسان کو کمزوری، تکن اور چکر محسوس ہوتے ہیں، اسے انیمیا کہا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 7 ہے، what happens to platelets in dengue fever؟ ڈینگی بخار میں پلیٹلیٹس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی ڈیکریز ان نمبر۔ ڈینگی بخار میں پلیٹلیٹس کی تعداد خطرناک حد تک کم ہو جاتی ہے جس سے بلڈ کلاٹنگ یعنی خون جمنے میں دشواری ہوتی ہے اور انٹرنل بلیڈنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 8 ہے، which virus attacks the WBCs and weakens the immune system؟ کون سا وائرس WBC پر حملہ کرتا ہے اور قوتی مدافعت کو کمزور کرتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی ایڈز۔ HIV وائرس ایڈز کا سبب بنتا ہے۔ سفید خون کے خلیوں خصوصاً ٹی سیلز پر حملہ کرتا ہے جس سے جسم کی مدافعتی قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ کویسچن نمبر 9 ہے، why is the human circulatory system called a closed system؟ انسانی دورانی خون کو بند نظام کیوں کہا جاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی because blood remains in blood vessels۔ ہیومن سرکولیٹری سسٹم کو کلوز سرکولیٹری سسٹم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ خون ہمیشہ خون کی نالیوں کے اندر رہتا ہے اور ان سے باہر نہیں نکلتا۔ کویسچن نمبر 10 ہے، what is the function of arteries؟ شریانوں کا کام کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی carry blood away from heart۔ آرٹریز یعنی شریانیں دل سے آکسیجنیٹڈ بلڈ جسم کے مختلف حصوں تک لے جاتی ہے اور یہ کام تیز دباؤ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کویسچن 11 ہے، what is the pressure called when the heart pushes blood into the arteries؟ جب دل خون کو شریانوں میں دھکیلتا ہے تو اس دباؤ کو کیا کہتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن سی بلڈ پریشر۔ وینز یعنی وریدیں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ واپس دل کی طرف لے جاتی ہے، ان میں پریشر کم ہوتا ہے اور اکثر ان میں ایک طرفہ والز ہوتے ہیں تاکہ خون واپس نہ جا سکے۔
کویشچن نمبر 12 ہے وچ آرٹری کیریز ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ؟ کون سی شریان غیر آکسیجن شدہ خون لے کر جاتی ہے؟ آنسر ہے آپشن سی پلمونری آرٹری۔ کویشچن 13 ہے آرٹریز برانچ انٹو ٹائنی ویسلز کالڈ واٹ؟ شریانیں چھوٹی نالیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے جنہیں کیا کہتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی کیپلریز۔ انسانی دل سینے کے بائیں طرف تھوڑا سا جھکا ہوتا ہے، اس لیے دھڑکن زیادہ تر بائیں کی طرف محسوس ہوتی ہے۔ کویشچن 14 ہے وائی آر کیپلریز سو نیرو؟ کیپلریز اتنی تنگ کیوں ہوتی ہے؟ آنسر ہے آپشن سی سو دیٹ آر بی سیز کین پاس ان اے سنگل لائن، تاکہ ریڈ بلڈ سیلز ایک سنگل لائن میں آسانی سے پاس ہو سکے۔ کویشچن 15 ہے وائی آر کیپلری والز اونلی ون سیل تھک؟ کیپلری کی دیواریں ایک خلیے کی کیوں ہوتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی ٹو الاؤ گیسز اینڈ اسمال مالیکیولز، تاکہ گیسز اور اسمال مالیکیولز ان سے پاس ہو سکے۔ کویشچن 16 ہے واٹ از دا رول آف وینز؟ رگوں کا کام کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی کیری بلڈ فرام سیلز بیک ٹو ہارٹ، خون کو خلیوں سے واپس دل تک لے جاتا ہے۔ کویشچن 17 ہے وائی ڈو وینز ہیو والوز؟ رگوں میں والوز کیوں ہوتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن سی ٹو پریونٹ بیکورڈ فلو آف بلڈ، تاکہ خون کو واپس جانے سے روکا جا سکے۔ وینز کی دیواریں پتلی ہوتی ہے اور ان میں ایک طرفہ وال ہوتے ہیں تاکہ خون واپس نہ بہے، کیونکہ یہ کم دباؤ کے ساتھ دل کی طرف خون لے جاتی ہے۔ کویشچن 18 ہے if all blood vessels were laid end to end how far would they stretch؟ اگر تمام خون کی نالیاں ایک لائن میں رکھی جائے تو وہ کتنی دور تک پھیل جائے گی؟ آنسر ہے آپشن سی twice around the earth، زمین کے گرد 2 مرتبہ۔ کویشچن 19 ہے فرام ویئر از اے بلڈ سیمپل یوزولی ٹیکن؟ خون کا نمونہ عام طور پر کہاں سے لیا جاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن ڈی وینز۔ خون کا نمونہ عام طور پر وینز سے لیا جاتا ہے۔ کویشچن نمبر 20 ہے واٹ از اپر چیمبر آف دا ہارٹ آن ایچ سائڈ کالڈ؟ دل کے ہر طرف کا اوپری خانہ کیا کہلاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی آرٹریم۔ کویشچن 21 ہے واٹ از دا لوور چیمبر آف دا ہارٹ کالڈ دیٹ ڈسٹریبیوٹس بلڈ؟ دل کا نچلا خانہ جو خون تقسیم کرتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی وینٹریکل۔ کویشچن 22 ہے which side of the heart receives deoxygenated blood for oxygenation؟ دل کا کون سا حصہ غیر آکسیجن شدہ خون وصول کرتا ہے تاکہ اسے آکسیجن مل سکے؟ آنسر ہے آپشن سی رائٹ سائڈ۔ دل کا دایاں حصہ جسم سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ وصول کرتا ہے تاکہ اسے آکسیجن کے لیے لنگز کی طرف بھیجا جا سکے۔ کویشچن 23 ہے which side of the heart pumps oxygenated blood through arteries؟ دل کا کون سا حصہ آکسیجن والا خون شریانوں کے ذریعے پمپ کرتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی لیفٹ سائڈ۔ دل کا بایاں حصہ آکسیجنیٹڈ بلڈ ایورٹا کے ذریعے جسم کے باقی حصوں میں پمپ کرتا ہے۔ کویشچن 24 ہے ہاؤ مینی ٹائمز ڈز دا ہیومن ہارٹ بیٹ ان 1 ایئر اپروکسیمیٹلی؟ انسانی دل ایک سال میں تقریباً کتنی بار دھڑکتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی 42 ملین ٹائمز۔ انسانی دل ایک منٹ میں تقریباً 70 سے 80 بار دھڑکتا ہے، جو سالانہ تقریباً 42 ملین بار بنتا ہے۔ کویشچن 25 ہے ہاؤ مچ بلڈ ڈز اے ہیومن باڈی اپروکسیمیٹلی ہیو؟ انسانی جسم میں تقریباً کتنا خون ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی 5 لیٹرز۔ ایک اوسط بالغ انسان کے جسم میں تقریباً 5 لیٹر خون ہوتا ہے جو آکسیجن اور غذائی اجزاء کی ترسیل میں مدد دیتا ہے۔ کویشچن 26 ہے what type of muscles is the heart made of؟ دل کس قسم کے پٹوں سے بنا ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی کارڈیک مسلز۔ دل کے پٹے کارڈیک مسلز کہلاتے ہیں جو خودکار طور پر کام کرتے ہیں اور دل کو مسلسل دھڑکنے میں مدد دیتے ہیں۔ کویشچن 27 ہے what does respiration provide to cells؟ سانس لینے کا عمل خلیات کو کیا فراہم کرتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی انرجی۔ تنفس ایک ایسا عمل ہے جس میں سیلز گلوکوز اور آکسیجن کو انرجی میں تبدیل کرتے ہیں۔ کویشچن 28 ہے
ہاؤ مینی چیمبرس آر دیئر ان دا ہیومن ہارٹ؟ انسانی دل کے کتنے خانے ہوتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن سی 4۔ انسانی دل کے 4 خانے یعنی چیمبرز ہوتے ہیں، 2 اوپر والے آرٹریا اور 2 نیچے والے وینٹریکلز۔ کویسچن 29 ہے واٹ ہیپنز ایٹ ہائی آلٹیٹیوڈز؟ بلند علاقوں پر کیا ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی آکسیجن از لیس۔ بلند علاقوں میں ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آکسیجن کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ کویسچن نمبر 30 ہے ویئر ڈز دا ایکسچینج آف سبسٹانسز بٹوین بلڈ اینڈ باڈی سیلز ٹیک پلیس؟ خون اور جسم کے خلیوں کے درمیان مادوں کا تبادلہ کہاں ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی کیپلریز۔ کیپلریز باریک رگیں ہوتی ہے جہاں خون اور جسم کے خلیوں کے درمیان آکسیجن، نیوٹرنٹس اور ویسٹ پروڈکٹس کا تبادلہ ہوتا ہے۔ کویسچن 31 ہے واٹ آر دا سمپٹمز آف انیمیا؟ خون کی کمی یعنی انیمیا کی علامات کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی پیل سکن اینڈ ٹائرڈنیس۔ انیمیا خون کی کمی ہے جس میں جسم میں ریڈ بلڈ سیلز یا ہیموگلوبین کم ہوتا ہے، جس سے سکن زرد ہو جاتا ہے اور انسان کمزور محسوس کرتا ہے۔ کویسچن 32 ہے what 2 things are always required for cellular respiration؟ خلیاتی تنفس کے لیے ہمیشہ کن 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ آنسر ہے آپشن سی گلوکوز اینڈ آکسیجن۔ سیلولر ریسپائریشن میں گلوکوز اور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ انرجی پیدا ہو جو سیلز ایکٹیویٹیز کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ کویسچن 33 ہے what is the function of valves and veins and the heart؟ رگوں اور دل میں والز کا کیا کام ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی ٹو کیپ بلڈ فلوئنگ ان ون ڈائریکشن۔ دل اور رگوں کے والز خون کو ایک ہی سمت میں بہنے دیتے ہیں اور اسے واپس جانے سے روکتے ہیں، جیسے ایک طرفہ دروازے۔ کویسچن 34 ہے واٹ از دا لیکوڈ پارٹ آف دا بلڈ کالڈ؟ خون کا مائع حصہ کیا کہلاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن اے پلازما۔ پلازما خون کا لیکوڈ پارٹ یعنی مائع حصہ ہوتا ہے جو نیوٹرینٹس، ہارمونز اور ویسٹ پروڈکٹس جسم میں منتقل کرتا ہے۔ کویسچن 35 ہے which blood cells contains hemoglobin؟ کون سا خون کا خلیہ ہیموگلوبین رکھتا ہے؟ آنسر ہے آپشن ڈی آر بی سی۔ ریڈ بلڈ سیلز میں ہیموگلوبین ہوتا ہے جو آکسیجن کو جسم کے تمام حصوں تک لے جانے میں مدد دیتا ہے۔ کویسچن 36 ہے which chamber of the heart pumps blood to the lungs؟ دل کا کون سا خانہ خون کو پھیپھڑوں کی طرف پمپ کرتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی رائٹ وینٹریکل۔ رائٹ وینٹریکل خون کو پھیپھڑوں میں پمپ کرتا ہے جہاں وہ آکسیجن حاصل کرتا ہے۔ کویسچن 37 ہے what gas increase most in exhaled air compared to inhaled air؟ سانس چھوڑنے میں کون سی گیس سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے؟ آنسر ہے آپشن سی کاربن ڈائی آکسائڈ۔ سانس چھوڑنے والی ہوا یعنی ایکسہیلڈ ایئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ خلیے اسے ریسپائریشن کے دوران ویسٹ پروڈکٹس کے طور پر خارج کرتے ہیں۔ کویسچن 38 ہے which gas remains unchanged in amount during breathing؟ سانس لینے کے دوران کون سی گیس کی مقدار تبدیل نہیں ہوتی؟ آنسر ہے آپشن سی نائٹروجن۔ نائٹروجن ہوا کا 78% حصہ ہوتی ہے اور یہ سانس لینے یا دینے کے عمل میں استعمال نہیں ہوتی، اس لیے اس کی مقدار تبدیل نہیں ہوتی۔ کویسچن 39 ہے what is true about water vapor in exhaled air؟ سانس چھوڑنے میں پانی کے بخارات کے بارے میں کیا درست ہے؟ آنسر ہے آپشن سی it is saturated۔ سانس چھوڑنے والی ہوا میں پانی کے بخارات مکمل طور پر ہوتے ہیں کیونکہ ہوا لنگز کے موسٹ لائننگ حصے سے گزرتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے The diagram shows blood flow through a human heart. Which chamber pumps the blood to lungs؟ ڈائیگرام انسانی دل میں خون بہاؤ کو ظاہر کرتا ہے، کون سا چیمبر خون کو پھیپھڑوں کی طرف پمپ کرتا ہے؟ آنسر ہے آپشن ڈی دل کا رائٹ وینٹریکل جو ڈائیگرام میں ڈی سے ظاہر کیا گیا ہے لنگز کی طرف ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ پلمونری آرٹری کے ذریعے پمپ کرتا ہے تاکہ خون پھیپھڑوں میں آکسیجن حاصل کر سکے۔ اگلا سوال ہے The diagram shows different types of blood cells. Which cell is filled with hemoglobin؟ ڈائیگرام مختلف اقسام کے خون کے خلیات کو ظاہر کرتا ہے، کون سا خلیہ ہیموگلوبین سے بھرا ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی
ریڈ بلڈ سیلز جو شکل میں بی سے ظاہر کیے گئے ہیں ہیموگلوبین سے بھرے ہوتے ہیں۔ ہیموگلوبین لنگ سے آکسیجن کو جسم کے باقی حصوں تک لے جانے میں مدد دیتا ہے۔ کویسچن 41 ہے What are virus, bacteria, fungi and parasites collectively called؟ وائرس، بیکٹیریا، فنجائی اور پیراسائٹس کو مجموعی طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، پیتھوجنز۔ وائرس، بیکٹیریا، فنجائی اور پیراسائٹس بیماری پیدا کرنے والے جراثیم ہوتے ہیں جنہیں مجموعی طور پر پیتھوجنز کہا جاتا ہے۔ کویسچن 42 ہے فلو از کازڈ بائی اے وائرس، اے ٹائفائڈ از کازڈ بائی وچ مائکرو آرگینزم؟ فلو وائرس سے پیدا ہوتا ہے جبکہ ٹائفائڈ کس جرثومے سے پیدا ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی، بیکٹیریا۔ فلو ایک وائرس سے ہوتا ہے جبکہ ٹائفائڈ ایک بیکٹیریا سے بنتا ہے جسے سالمونیلا ٹائفائی کہتے ہیں۔ کویسچن 43 ہے What is ability of the body to resist harmful microorganisms called؟ جسم کی مؤثر جراثیم کے خلاف مزاحمت کی صلاحیت کو کیا کہتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن سی، امیونٹی۔ جسم کی بیماری پیدا کرنے والے جراثیم کے خلاف مزاحمت کرنے کی صلاحیت کو مدافعت یعنی امیونٹی کہا جاتا ہے۔ کویسچن 44 ہے How many types of immunity are there؟ مدافعت کی کتنی اقسام ہیں؟ آنسر ہے آپشن سی، 3۔ مدافعت کے 3 اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے فطری یعنی انیٹ امیونٹی، دوسرے نمبر پر ہے حاصل شدہ یعنی ایکوائرڈ امیونٹی، اور تیسرے نمبر پر ہے غیر فعال یعنی پیسیو امیونٹی۔ کویسچن 45 ہے What is innate immunity also called؟ انیٹ امیونٹی کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن اے، نیچرل اور نان اسپیسیفک امیونٹی۔ انیٹ امیونٹی یعنی فطری مدافعت وہ قدرتی دفاعی نظام ہے جو انسان کے جسم میں پیدائش سے ہی موجود ہوتا ہے اور بیماری پیدا کرنے والے جراثیم مثلاً وائرس، بیکٹیریا کے خلاف فوری اور عمومی رد عمل دیتا ہے۔ کویسچن 46 ہے What does the first line of defense do in innate immunity؟ انیٹ امیونٹی میں دفاع کی پہلی لائن کیا کام کرتی ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، prevents germs from entering the body۔ کویسچن 47 ہے Which parts of the body are included in the first line of defense؟ دفاع کی پہلی لائن میں جسم کے کون سے حصے شامل ہیں؟ آنسر ہے آپشن سی، skin and mucous membrane۔ میوکس ممبرین اور سکن جسم کے فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے جو بیماری پیدا کرنے والے جراثیم کو روکنے کا کام کرتی ہے۔ کویسچن 48 ہے What happens when germs enter the body؟ جب جراثیم جسم میں داخل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی، سیکنڈ لائن آف ڈیفنس از ایکٹیویٹڈ۔ جب جراثیم فرسٹ لائن آف ڈیفنس کو کراس کرتے ہیں تو دوسری دفاعی لائن یعنی سیکنڈ لائن آف ڈیفنس فعال ہوتی ہے جس میں WBC اور انفلیمیٹری رسپانس یعنی سوزش شامل ہے۔ کویسچن 49 ہے How is innate immunity different from acquired immunity؟ innate immunity حاصل شدہ مدافعت سے کیسے مختلف ہے؟ آنسر ہے آپشن سی، It works without recognizing invaders۔ innate immunity مخصوص جراثیم کو پہچانے بغیر فوری طور پر کام کرتی ہے جبکہ ایکوائرڈ امیونٹی یعنی حاصل شدہ مدافعت مخصوص پہچان کے بعد کام کرتی ہے۔ کویسچن نمبر 50 ہے What is another name for adaptive immunity؟ Adaptive immunity کا دوسرا نام کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، ایکوائرڈ امیونٹی۔ Adaptive immunity کو ایکوائرڈ امیونٹی یعنی حاصل شدہ مدافعت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مخصوص جراثیم کے خلاف وقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ کویسچن 51 ہے Which line of defense is included in adaptive immunity؟ Adaptive immunity میں کون سی دفاعی لائن شامل ہے؟ آنسر ہے آپشن سی، تھرڈ لائن آف ڈیفنس یعنی تیسری دفاعی لائن حاصل شدہ مدافعت پر مشتمل ہوتی ہے جو مخصوص جراثیم کو نشانہ بناتی ہے اور آئندہ کے لیے یاد رکھتی ہے۔ ریسپیکٹڈ ویورز، پارٹ 2 میں ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ 50 MCQs ڈسکس کر لیے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم پارٹ 3 میں ملیں گے، تب تک ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ اسی طرح معلوماتی ویڈیوز کی جانکاری آپ لوگوں کو مل سکے۔ شکریہ۔